بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ جمعہ آیت نمبر 9 سے. مشہور آیت ہے، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آخری جو رکوع ہے سورہ جمعہ کے، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے. سب سے پہلی جو بات ہے کہ یہ جو سورت ہے کس سے شروع ہوتی ہے؟ یسبحو سے. یسبحو، اب دیکھیں سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ صف کس سے شروع ہوتی ہے؟ سبحہ سے. کیوں بعض صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہے، بعض صورتیں یسبحو سے شروع ہوتی ہے؟ سبحہ سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہے؟ اب دیکھیے سورہ صف، اسی طرح سورۃ الحشر، اسی طرح سورۃ الحدید، 3 صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں. اور سورہ جمعہ یسبح سے. کیونکہ جو مشہور جو عالم ہیں مصر کے دکتور فاضل السامرائی حفظہ اللہ، وہ ذکر کرتی ہیں کہ جو صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہے اس میں جہاد کا ذکر ہے. جو صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی کہ سورہ حدید میں بھی جہاد کا ذکر ہے، من قبل الفتح وقاتل، یعنی کہ سورہ حدید میں بھی جہاد کا ذکر ہے. اسی وجہ سے سبحہ سے سورت شروع ہوتی ہے. سورہ حشر میں بھی بنو نذیر کا قصہ مشہور ہے جہاد کا، اسی وجہ سے وہ سورت بھی سبحہ سے شروع ہوتی ہے. سورہ صف میں بھی جہاد کا ذکر ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یعنی کہ جو صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہے اس میں جہاد کا ذکر ہے. جو صورتیں یسبحو سے شروع ہوتی ہے اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ ہے اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے. یہ پہلا جو مسئلہ ہے. سورہ جمعہ ہم لوگ جو پڑھے ہیں اس میں موت کا ذکر ہے، جیسا کہ کل کے سبق میں گزر چکا ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ. سورہ جمعہ میں موت کا ذکر ہے. کیوں؟ سورہ صف میں نہیں ہے. سورہ جمعہ ہی میں موت کا ذکر کیوں ہے؟ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ وقاہ اللہ من فتنۃ عذاب القبر. جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں اگر اس کی وفات ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیں گے. یعنی کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات اگر کسی کی وفات ہو جائے انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا. شرط ہے کہ وہ توحید پرست ہو، وہ توحید پرست ہونا چاہیے. یعنی کہ اسی وجہ سے سورہ جمعہ میں موت کا ذکر ہے، کیونکہ جمعے کے دن موت آنا ایک اچھی موت کی علامت ہے. اگر تو انسان توحید پرست ہے، یعنی کہ کافر بھی مرتے ہیں جمعے کے دن، بدعتی بھی مرتا ہے، لیکن اگر انسان توحید پرست ہے اس کی موت جمعے کی رات یا جمعے کے دن اگر ہوئے تو سمجھو کہ جو نا وہ اچھی موت کی علامت ہے. اسی وجہ سے سورہ جمعہ میں موت کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد چلیے آج کا جو سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا جب بھی قرآن میں آتا ہے سمجھو کہ وہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تو گویا کہ جو نا یہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو صرف صحابہ ہیں. یہ کہاں تھے؟ مدینے میں تھے. یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا جب قرآن میں آتا ہے سمجھو کہ وہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں نازل ہوئی. وہ سورت مدینے میں نازل ہوئی. اسی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں یہ سورت بھی مدنی ہے، سورۃ الجمعہ مدنی ہے، مدینے میں سورت نازل ہوئی. کیسے معلوم کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا. جب کوئی بھی سورت میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو آپ سمجھو کہ جو نا یہ اکثر سورتیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو سمجھو کہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں نازل ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے نا تمام کو یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم اس آیات کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر تفسیر دیکھیں گے. اے ایمان والو، اذا جب، نودیا جب پکارا جاتا ہے، یعنی کہ جب اذان دی جاتی ہے. کس کے لیے؟ للصلاۃ، نماز کے لیے. کون سی نماز کے لیے؟ من یوم الجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے.
جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے فسعوا تم چلے آؤ الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی کہ نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے تم جو ہے نا چلے آؤ. جب جمعے کی اذان ہوتی ہے ایسے وقت تم جو ہے نا اللہ کی جو مسجد ہے وہاں جو ہے نا تم چلے آؤ، اور وذروا اور چھوڑ دو البیع بزنس کو. ذالکم خیر یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جان لیتے. یعنی کہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ آسان ہے، جب جمعے کی اذان ہوتی ہے ایسے وقت تم جو ہے نا بزنس وغیرہ چھوڑ کر جو ہے نا نماز کی طرف آ جاؤ. سب سے پہلے کون سی اذان ہے؟ ہمارے پاس دو اذان ہیں. ایک امام منبر پر بیٹھتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا مؤذن اذان دیتا ہے، تو وہ اذان مراد ہے. جب امام منبر پر بیٹھ جائے، جب مؤذن خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے تو یہ اذان مراد ہے. جب وہ اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد تمہارے لیے بزنس کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. جب خطیب منبر پر بیٹھنے کے بعد جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا تم بزنس کرنا تب یہ تمہارے لیے حرام ہے. ایک ہی اذان تھا ہمارے نبی کے زمانے میں، ایک ہی اذان تھا. وہ کب؟ جب خطیب منبر پر بیٹھنے کے بعد جو دی جاتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان تھا. لیکن دوسرا اذان کب شروع ہوا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو اذان شروع ہوا تھا. دو اذان عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا. جب دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو نا تھوڑا نماز کو لیٹ آتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جو ایک جگہ ہے وہاں ایک صحابی کو کھڑا کر دیا. دیکھیں تم جو ہے نا جمعے کی جیسے کہ خطبہ شروع ہوتا ہے کتنے بجے؟ اگر 12:30 بجے شروع ہوتا ہے، تم جو ہے نا 12 بجے وہاں کھڑ کے اذان دے دو. 12 بجے وہاں کھڑ کے تم اذان دے دو. جیسے کہ آج ہمارے پاس جو ہے نا 12:30 کی ایک اذان ہوتی ہے، پھر 1 بجے امام منبر پر چڑھنے کے بعد اذان ہوتی ہے. یہاں اس آیت پہ جو بات بتائی گئی کہ 1 بجے کا جو اذان ہوتی ہے جو ہمارے پاس، اس اذان کے بعد بزنس کرنا جائز نہیں ہے، حرام. اس سے پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا. جو دو اذان ہوتی ہے، پہلا جو اذان ہے جیسا کہ ہم 12:15 ہم اذان دیتے ہیں، یہ اذان عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا اذان شروع کی تھی تاکہ لوگ جو ہے نا جلد سے جلد مسجد کو آئیں. ہاں، کیا عثمان رضی اللہ عنہ جو اذان شروع کی تھی کیا ہم اس کو مانیں گے؟ کیا ہم اسے ایکسپٹ کریں گے؟ کیونکہ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک ہی اذان تھا. عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسرا اذان شروع کی تھی. کیا ہم اس کو مانیں گے؟ جواب ہے ہاں. ہم اس اذان عثمان رضی اللہ عنہ کے جو پہلی اذان ہے جس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، ہم اس کو مانیں گے. اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی، اے صحابہ تم میری سنت کو لازم پکڑو. نبی کی جو سنت ہے، نبی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تم اس کو لازم پکڑو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، خلفائے راشدین کی سنت کو بھی تم لازم پکڑو. خلفائے راشدین میں سے کون کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری سنت کو بھی لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو. انہی میں سے کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. انہی نے پہلا اذان کی شروعات کی. ہم اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت کو بھی لازم پکڑو، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس وجہ سے ہم جو ہے نا پہلے اذان کو بھی جو ہے نا ہم لازم پکڑتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے پاس 12:15 کی اذان ہوتی ہے، پھر 1 بجے. اس آیت میں جو بات بتائی گئی کہ اگر 1 بجے اذان ہوتی ہے امام منبر پر بیٹھنے کے بعد، اس کے بعد بزنس وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. وہی اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جاتی ہے للصلاۃ نماز کے لیے. کون سی نماز کے لیے؟ میں یوم الجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے. جب امام منبر پر بیٹھتا ہے ایسے وقت جب اذان ہوتی ہے ایسے وقت تم بزنس چھوڑ دو. یوم الجمعہ، جمعے کا دن. یہ جمعے کا جو دن ہے، جمعہ کو جمعہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں. جیسا کہ اردو میں بولتی ہیں کہ جمع ہونا، اسی سے جمعہ ہے. جمع ہونے سے اسی سے عربی زبان میں جمعہ بولتے ہیں، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. مسجد میں تمام لوگ جمع ہوتے ہیں جمعے کے دن. تمام لوگ مسجد بھر جاتی ہے جمعے کے دن. یعنی کہ جمعے کے خطبے کے لیے لوگ آتے ہیں، جمع ہوتی ہیں. اسی وجہ سے جمعہ کو جمعہ بولتے ہیں. یہ جمعہ کا جو لفظ ہے، ہمارے نبی آنے سے پہلے جمعے کے دن کو کیا لفظ استعمال کرتے تھے زمانے جاہلیت میں؟ زمانے جاہلیت میں جمعے کے دن کو یوم العروبہ بولتے تھے. یوم کا مطلب دن، عروبہ عین را واو با تا، عروبہ. جمعے کے دن کو ہمارے نبی آنے سے پہلے کیا بولتے تھے؟ کہ یوم العروبہ بولتے تھے. ہمارے نبی آنے سے تھوڑے دن پہلے کعب بن لوئی انہوں نے کہا کہ یوم الجمعہ. سب سے پہلے جمعہ کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ کعب بن لوئی. کعب بن لوئی نے سب سے پہلے جمعے کو جمعہ کا لفظ استعمال کیا.
عروبہ کا لفظ تھا، بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم عروبہ سے ہٹا کر جو ہے نا جمعہ رکھ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس دن تمام لوگ مکے میں جمع ہوتے تھے. اس دن تمام لوگ جو ہے نا مکے میں جمع ہوتے تھے، اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا جمعے کے دن کو جو ہے نا عروبہ سے جمعہ کا لفظ استعمال کیا. یعنی کہ اتنا یاد رکھیں، جمعے کا جو دن ہے زمانے جاہلیت میں جمعے کے دن کو یوم العروبہ بولتے تھے. سب سے پہلے جمعہ کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ کعب بن لوئی. جمعہ کا معنی کیا ہے؟ لوگ جمع ہونا. جب کعب بن لوئی دیکھتی ہیں کہ تمام لوگ جمعے کے دن جمع ہوتے، تمام قریش جمع ہوتے تھے مکے میں، ایسے ہی جمع ہوتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب عروبہ سے ہٹا کر ہم جو ہے نا جمعے کا لفظ رکھیں گے، یعنی کہ جمعے کا دن بولیں گے. تو یوم الجمعہ اللہ نے فرمایا کہ جب جمعے کے دن اذان دی جاتی ہے، فسعوا. فسعوا کا مطلب جو ہے نا دوڑو، یہ معنی نہیں ہے. فسعوا کا جو معنی جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ دوڑو الی الصلاۃ، نماز نہیں، بولو کہ فسعوا کا مطلب چل کر آؤ. کس کے لیے؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی کہ نماز کے لیے، جمعہ کے لیے. جمعہ کے لیے تم جو ہے نا چل کر آؤ. کس کے لیے؟ الی ذکر اللہ کے ذکر، مطلب جمعہ کی نماز کے لیے، خطبہ سننے کے لیے تم جو ہے نا چل کر آؤ. فسعوا یہاں دوڑو ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ آج کل ہمارے پاس ماحول یہ ہے، امام جب رکوع میں ہوتا ہے ہم لوگ جو ہے نا بھاگ کر جا کر جو ہے نا رکوع میں مل جاتی ہے. یہ جائز نہیں ہے. نماز کو دوڑ کر جانا جائز نہیں ہے. کبھی دیکھیں گے عورتیں بھی جب تراویح وغیرہ چلتی رہتی ہے، امام جب رکوع جاتا ہے تو دوڑ کے جا کے جو ہے نا صف میں مل جاتی ہے. نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ علیکم السکینۃ والوقار، جب تم نماز کے لیے جاتے ہو تو پورے سکون اطمینان کے ساتھ جاؤ. امام رکوع میں چلے گیا، اب اٹھ جائے گا تو میری رکعت چھوٹ جائے گی، اس وجہ سے بھاگ کے جا کے جو ہے نا رکوع میں ملتے ہی نہیں، یہ جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پورے سکون کے ساتھ تم نماز کو جاؤ، سکون اور وقار اطمینان کے ساتھ جا کے تم نماز میں ملو. جو رکعت تم کو ملے وہ پڑھ لو، جو تم سے چھوٹ جائے وہ بعد میں قضا کر لو، یعنی کہ امام سلام پھرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھ لو. وہی جو ہے نا فسعوا کا جو ہے دوڑو نہیں ترجمہ کریں گے، یعنی کہ چل کر جاؤ. کس کے لیے؟ الی ذکر اللہ، جمعے کی نماز کے لیے. وذروا البیع، اب جو ہے نا تم وذروا کا مطلب چھوڑ دو، البیع بزنس کو، یعنی کہ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، جب خطیب اذان دیتا ہے، ایسے وقت کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بزنس کریں. ایسے وقت جو ہے نا بزنس حرام ہے. اسی وجہ سے سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر کوئی مسلمان جمعے کی نماز کے بعد بزنس کرتا ہے، اللہ اس کے بزنس میں 70 مرتبہ برکت دے گی. بارک اللہ فی 70 مرہ. سلف کہتی ہیں کہ جو ہے نا اگر کوئی مسلمان جمعے کی نماز کے بعد بزنس کرے گا، اللہ اس کے بزنس میں 70 مرتبہ برکت دیں گے. تو وہی جو ہے نا جب امام خطیب جب منبر پر بیٹھ جاتا ہے، ایسے وقت بزنس کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لیتے. معلوم ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے اگر کوئی چل کر آتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ جیسا کہ ابو داؤد کی جو روایت ہے، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ صیامها وقیامها، اگر آپ جمعے کی نماز کے لیے چل کر آئیں گے، ایک قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. 1 سال روزہ رکھنا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب. حدیث صحیح ہے ابو داؤد کی. یعنی کہ اگر آپ جمعے کی نماز کے لیے جلد سے جلد جو ہے نا غسل کر کے نکلتے ہیں، جلد سے جلد غسل کر کے نکلتے ہیں، آپ کا ایک قدم مسجد کے لیے آپ نکلتے ہیں کہ 100 قدم رکھا تو 100 سال روزہ رکھنے کا، 100 سال تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے. سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ غسل کرے اچھی طریقے سے، پھر مسجد کے لیے چل کر آئے. اگر بیمار ہے تو جو گاڑی میں بھی آ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. پھر جو چل کر آتا ہے مسجد کو، پھر مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، پھر امام کے قریب بیٹھتا ہے، یعنی کہ مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے. تو ایسے لوگوں کے لیے نا یہ قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ فسعوا، تم چل کر آؤ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی کہ جمعے کی نماز کے لیے، خطبہ سننے کے لیے. آیت نمبر 9 جو ہے نا اس میں جو مسئلہ بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ جمعے کی جو اذان ہے، جب امام منبر پر بیٹھتا ہے، ایسے وقت جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد بزنس کرنا جائز نہیں، حرام ہے. اور ہمارے پاس 2 اذان ہوتی ہے، پہلا ایک اذان، دوسرا ایک اذان. پہلا اذان کس نے شروع کی تھی؟ وہ عثمان رضی اللہ عنہ. ہم ان کو بھی مانیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت کو بھی مانو، خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مانو. دوسری جو بات ہے، جمعہ کا جو لفظ ہے زمانے جاہلیت میں یوم العروبہ کہتے تھے، پھر بعد میں کعب بن لوئی نے کہا کہ نہیں، ہم یوم العروبہ ہٹا کر یوم الجمعہ ہم بولیں گے، کیونکہ اس دن قریش تمام لوگ جو ہے نا جمع ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جمعہ کو جمعہ کیوں بولتے ہیں؟ کہ اس دن تمام لوگ جو ہے نا جمع ہوتے ہیں، جیسا کہ مسجد میں بھی تمام لوگ جمع ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، تم جو ہے نا سکون اطمینان کے ساتھ جو ہے نا جمعے کی نماز کے لیے آؤ اور بزنس کو چھوڑ دو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب نماز ہو جائے،
جمعے کی نماز ہو جائے تم جاؤ بزنس مطلب رزق تلاش کرو، اللہ کا جو فضل ہے وہ تم تلاش کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. دیکھیے فَإِذَا جب قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب نماز ہو جائے، جب جمعے کی نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا تم پہل جاؤ فی الارض زمین میں، یعنی کہ تم جو ہے نا جا کر جو ہے نا رزق تلاش کرو. فَانْتَشِرُوا تم پہل جاؤ فی الارض زمین میں. کیوں پہل جانا؟ وَابْتَغُوا تم تلاش کرو من فضل اللہ اللہ کے فضل کو، یعنی کہ جو ہے نا جمعے کی نماز کے بعد تم جو ہے نا جا کر جو ہے نا اللہ کے فضل کے نہیں جو بزنس کرو، تجارت کرو، کماؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد تم جا کر جو ہے نا بزنس کرو، کماؤ. اسی وجہ سے سلف کہتے ہیں کہ جو ہے نا جمعے کی نماز کے بعد اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کی بزنس میں اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ برکت دیتے ہیں. دیکھ آج کل ہمارے پاس جو ہے نا جمعے کے دن ہم چھٹی لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن جو ہے نا اصل چھٹی کا دن نہیں ہے. جمعے کے دن چھٹی کا دن نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جمعے کی نماز ہوگی تم جانا چلو بزنس کرو، کماؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کا ذکر بھی کرو، کثیرا بہت زیادہ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ کہ تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، لعلکم تفلحون امید ہے کہ تم کامیاب ہو جائیں گے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز کے بعد بزنس کرنے کا حکم دیتے ہیں، کمانے کا حکم دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں. یعنی کہ تم بزنس کرتے کرتے تمہاری زبان میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ بھی ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ. صحابہ تو ایسے تھے بزنس کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے تھے، سامان لیتے. آج کل بازار میں کیا لوگ جو نا ان کی زبان بڑی گندی زبان ہوتی ہے بازار میں جو لوگ ہوتی ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے جو نا تم بزنس کرتے کرتے جو نا تمہاری زبان میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا بزنس بھی کرو ساتھ میں تمہاری زبان میں جو نا اللہ کا ذکر بھی ہو، لعلکم تفلحون جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی دے گا. یعنی کہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد تم زمین میں پہل جاؤ، یعنی کہ اللہ کی رزق کو تلاش کرو اور ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرو. گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ تم دنیا میں کتنا بھی گھس جاؤ لیکن اللہ کے ذکر کو اس کو نہ چھوڑو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کماتے کماتے جو نا دین سے دور ہو جاتا ہے. نہیں، دونوں ہونا چاہیے، انسان کمائے بھی ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کئی صحابہ خطبہ سن رہے تھے. ایک شخص جن کا نام دحیہ کلبی ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے. اصل کیا ہوا تھا مدینے میں بہت زیادہ جو نا ریٹ بڑھ گئے تھے سامان کے. جیسے کہ کبھی ہمارے پاس بھی نا ریٹ بڑھ جاتا ہے، ٹماٹر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس طرح مدینے میں جو نا بہت زیادہ ریٹ بڑھ گیا تھا، لوگ نہیں لے رہے تھے لوگ. تو کیا ہوا، تمام لوگ جو نا ہمارے نبی خطبہ دے رہے تھے، تمام لوگ خطبہ سن رہے تھے. ایک شخص باہر سے آیا جن کا نام دحیہ کلبی، باہر سے آیا تھا، وہ تھوڑا ریٹ کم سے جو نا لوگوں کو سیل کرتے تھے، جن کا نام دحیہ کلبی ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے. وہ جو ہے نا مدینے میں آئے، تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے دحیہ کلبی جو نا باہر سے کچھ سامان لے کر جو نا سستے میں جو نا لوگوں کو سیل کرتے ہیں. صحابہ خطبہ سن رہے تھے. جب صحابہ کو معلوم ہوا تو کئی صحابہ جو نا اٹھ کر جو نا جا کر دحیہ کلبی کے بعد جو نا جو مال جو تیل لے کر آتے ان کو جو ہے نا لینے لگے، ان سے جو نا خرید و فروخت کرنے لگے، کیونکہ مدینے میں ریٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا. اب جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ کم سے جو ہے نا سیل کرتے تھے. جمعہ کے خطبے میں صحابہ کو معلوم ہوا جو نا کئی دحیہ کلبی باہر سے جو نا تیل وغیرہ لا کر جو نا سیل کرتے ہیں. کئی لوگ جو نا یعنی کہ صرف 12 لوگ ہمارے نبی کے ساتھ تھے، کئی لوگ جو نا ہمارے نبی کو چھوڑ کر جو نا سیدھا دحیہ کلبی کے پاس جا کر جو نا تیل وغیرہ خریدنے لگے، کیونکہ اس وقت ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. دحیہ کلبی جو نا سستے میں جو نا لوگوں کو جو نا سیل کر رہے تھے. صحابہ کو کیسے معلوم ہوا، جو صحابہ جمعہ خطبہ سن رہے تھے ان کو کیسا معلوم ہوا کہ جو باہر سے قافلہ آ کر جو ہے نا تیل وغیرہ جو ہے نا سیل کرتے ہیں. اس زمانے میں کیسا ہوتا تھا، اگر کوئی باہر سے آتا جو نا جو تبلا جو ہوتا تھا وہ بجاتا تھا، جو ڈم کو جیسا ہم بولتے ہیں وہ تبلا، وہ اگر بجائے تو تمام کو معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی جو نا انسان قافلہ آ کر ہے جو نا سیل کرنا چاہتا ہے آپ کو جو نا تیل وغیرہ. یعنی کہ باہر سے اگر کوئی قافلہ آتا تھا تو لوگ کیسا معلوم کرتے ڈم کے ذریعے سے. صحابہ جمعہ خطبہ سن رہے تھے، ڈم کی آواز آئی، تبلے کی آواز آئی تو تمام صحابہ جو نا کئی صحابہ جو نا اٹھ کر جو ہے نا وہ دحیہ کلبی سے جو نا خریدنے کے لیے چلے گئے تھے. تو اسی کا ذکر ہے وَإِذَا جب رَأَوْا جب وہ دیکھتے ہیں تجارت کو، او یا لہو کو، لہو سے مراد تبلا، تبلے کی آواز. صحابہ جمعہ خطبہ سن رہے تھے، تبلے کی آواز آئی تو صحابہ سمجھنے لگے کہ کوئی باہر سے آ کر جو ہے نا بزنس کرتا ہے، کوئی باہر سے آ کر جو ہے نا کوئی چیز سیل کرتا ہے.
کیونکہ مدینے میں یہ ماحول تھا، کوئی باہر سے کوئی سامان لے کر آتا تو سستے سے بیچتا تھا. تو اسی وجہ سے کئی صحابہ جمعہ کے خطبے میں ہمارے نبی کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ چلے گئے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جب وہ دیکھتے ہیں جب وہ تجارت کو دیکھتے ہیں، او یا لہو، تبلے کی آواز جب سنتے ہیں، انفضوا، جاتے ہی الیہا، اس کی طرف. یعنی کہ تمام لوگ، جب کئی صحابہ جو جمعہ خطبے میں بیٹھے تھے، جب انہوں نے تبلے کی آواز سنے تو سیدھا وہ کس کے پاس چلے گئے؟ دحیہ کلبی کے پاس چلے گئے خریدنے کے لیے. انفضوا، چلے گئے الیہا، اس کی طرف. وترکوک، اس حال میں کہ وہ آپ کو چھوڑ دیا، قائما، کھڑے ہوئے. یعنی کہ ہمارے نبی کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، کئی صحابہ ہمارے نبی کو چھوڑ کر جو ہے نا چلے گئے. صرف 12 صحابہ بچے ہوئے تھے. کئی صحابہ ہمارے نبی کو چھوڑ کر جو ہے نا چلے گئے تھے خرید و فروخت کرنے کے لیے. ہاں، کیوں صحابہ نے ایسا کیا؟ کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں صحابہ نے جو ہے نا ہمارے نبی کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے؟ کیونکہ اس کا 2 جواب ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ہے نا ہم بھی خطبہ جب امام دیتا ہے ہم چھوڑ کے چل جائیں گے. نہیں، صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا 2 جواب ہے. پہلا جو جواب ہے، خطبہ واجب نہیں تھا اس وقت. جمعہ ابھی واجب نہیں ہوا تھا. ایسے ہی ہمارے نبی جو ہے نا جمع ہو کر جو ہے نا لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، ابھی جمعہ واجب نہیں ہوا تھا. اس وجہ سے صحابہ نے جو ہے نا اٹھ کر چلے گئے. دوسرا جو ریزن ہے، شروع میں کیسا تھا، آپ سب جو ہے نا جمعے کی نماز پہلا پڑھاتے تھے، بعد میں خطبہ دیتے تھے. جس طرح عید کی نماز پہلا ہوتی تھی، اب بھی جیسا عید کی نماز پہلا ہوتی ہے، پہلا عید کی 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، پھر عید کا خطبہ ہوتا ہے. اس طرح جمعے کی نماز بھی ایسے ہی تھا. شروع میں پہلا 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھائی جاتی تھی، پھر اس کے بعد جمعہ کا خطبہ دیا جاتا تھا. جس طرح عید کا خطبہ سننا کمپلسری نہیں ہے، اس طرح جو ہے نا جمعہ کا خطبہ بھی سننا کمپلسری نہیں تھا. اس وجہ سے صحابہ اٹھ کر چلے گئے. صحابہ اٹھ کر کیوں گئے؟ 2 ریزن ہے. ایک، جمعہ واجب نہیں تھا. شروع میں جو ہے نا جمعہ واجب نہیں تھا. اس قصے کے بعد اللہ نے جمعہ کو واجب قرار دیا. دوسرا، شروع میں کیسا تھا، جس طرح عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے. اس طرح جو ہے نا صحابہ جو ہے نا اس زمانے میں جو ہے نا جمعے کی نماز پہلی 2 رکعت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا. جمعہ کا خطبہ سننا کمپلسری نہیں تھا، اس وجہ سے صحابہ جو ہے نا اٹھ کر چلے گئے تھے. تو بعد میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ حکم کہتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر ہے، من اللہ، لہو سے، ومن التجارہ، بزنس سے. یعنی کہ انسان بزنس اور مال سے، ہر چیز سے بہتر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کئی صحابہ جو ہے نا جب معلوم ہوا کہ دحیہ کلبی جو ہے نا کئی سامان باہر سے لے کر آ کر ہی سیل کے لیے، تو کئی صحابہ چھوڑ کر چلے گئے تھے ہمارے نبی کو. ہمارے نبی خطبہ دے رہے تھے، صحابہ جو ہے نا چھوڑ کر چلے گئے تھے. صرف 12 صحابہ بچے ہوئے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ اے نبی تم کہہ دو، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تجارت سے، لہو سے اللہ تعالیٰ کے بعد بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. رزق دینے والا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے. تو گویا کہ جو ہے نا یہاں آیت نمبر 11 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جو آپ سے خطبہ دے رہے تھے، کئی صحابہ جو ہے نا اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ کئی قافلہ جو ہے نا بزنس، کئی تیل وغیرہ لے کر آ کر تھے. تو جو ہے نا کئی صحابہ جو ہے نا مدینے میں ریٹ بہت زیادہ رہنے کی وجہ سے وہ ایک قافلہ جو باہر سے آ کر تھا ان سے خریدنے کے لیے چلے گئے. تو صرف 12 صحابہ بچے ہوئے تھے. کیوں صحابہ ایسا گئے؟ کیونکہ اس کا 2 ریزن ہے. کیونکہ پہلے شروع میں جمعہ خطبہ واجب نہیں تھا. دوسرا کہ پہلے کیسا تھا کہ پہلا جمعے کی نماز 2 رکعت تھی، پھر بعد میں خطبہ تھا، خطبہ سننا واجب نہیں تھا. اس وجہ سے جو نا کئی صحابہ جو نا چلے گئے. اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ قل، اے نبی تم کہہ دو، ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ لہو و لعب سے اور جو ہے نا تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلے سورہ جمعہ جو ہے نا یسبحو سے شروع ہوتا ہے، سورہ صف سبحہ سے شروع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو صورت سبحہ سے شروع ہوتا ہے اس میں جہاد کا ذکر ہے. یسبحو سے جو صورت شروع ہوتی ہے اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں جہاد کا ذکر نہیں ہے. سورہ جمعہ میں موت کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اگر کسی مسلمان کی موت جمعے کے دن یا جمعے کی رات اگر ہو جائے تو وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ یا ایھا الذین آمنوا، جو صورت جس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ صورت مدینے میں نازل ہوئی. یہاں پہلا جب خطبہ، جب امام منبر پر بیٹھتا ہے، جس وقت جب خطیب منبر پر بیٹھتا ہے، اس وقت جب مؤذن جب اذان دیتا ہے، اس اذان کے بعد بزنس کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. پھر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد تم بزنس کرو، خرید و فروخت کرو. کیونکہ صحابہ کہتے ہیں، بلکہ کئی سلف صالحین یہ کہتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد اگر کوئی بزنس کرتا ہے اللہ اس کے بزنس میں 70 درجہ زیادہ برکت دیں گے.
پھر اسی طرح آیت نمبر 11 میں جب آپ سے خطبہ دے رہے تھے، کئی صحابہ جو ہے نا ہمارے نبی کو چھوڑ کر جو ہے نا چلے گئے، کیونکہ ایک قافلہ آ کر تھا، وہ کئی تیل وغیرہ لے کر آ کر تھے صحابہ کو خرید و فروخت کرنے کے لیے. جمعہ خطبہ ہمارے نبی دے رہے تھے، وہ ترکو کا قائمہ، ہمارے نبی کھڑے ہو کر جمعہ خطبہ دے رہے تھے، کئی صحابہ چھوڑ کر جو ہے نا وہ خرید و فروخت کرنے چلے گئے. تو کیوں ایسا صحابہ گئے؟ کیونکہ اس وقت جمعہ واجب نہیں تھا، اور جمعہ خطبہ سننا بھی جو ہے نا واجب نہیں تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بعد کہتی ہے کہ جمعہ خطبہ واجب ہے، سننا واجب ہے. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں گے خاص طور پر سورہ جمعہ میں رزق کا ذکر زیادہ ہے. جمعے کے ذکر واللہ خیر الرازقین، یہاں بھی رزق کا ذکر ہے. اسی طرح وابتغوا من فضل اللہ، آیت نمبر 10 میں بھی رزق کا ذکر ہے. یعنی کہ گویا کہ جمعے کے دن جو ہے نا کمانا، بزنس کرنے میں برکت زیادہ ہے. جمعے کے دن کمانے میں اور بزنس کرنے میں جو ہے نا برکت زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے خاص طور پر جو ہے نا جمعے کے دن چھٹی نہیں ہونا چاہیے، جمعے کے دن بزنس کے لیے چھٹی نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ آج ہمارا سورہ جمعہ کی تفسیر مکمل ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بس دوسری ریکارڈنگ میں جوائنٹ ہو جائیے، اس میں انشاءاللہ خلاصے کے